علیکم ناظرین، اب ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں صداقت زمان ہوں۔ ناظرین، آج 3 امپورٹنٹ چیزوں پر بات کریں گے۔ نمبر 1، ڈی جی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے آج جیو نیوز کو ایک انٹرویو دیا ہے جو کہ انتہائی مایوس کن ہے، اس پر بات کریں گے۔ نمبر 2، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تحریک انصاف کے چیئرمین اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو 3 شوکاز نوٹسز جاری کی ہے، اس پر بات کریں گے۔ نمبر 3، تحریک عدم اعتماد کے بعد آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے 130 ایم این ایز نے اپنے استعفے جمع کروائے تھے، ان میں سے 9 استعفے منظور ہوئے۔ آج اسپیکر نے منظور کیے، کیوں منظور کیے اور صرف 9 استعفے کیوں منظور کیے، اور اس پر ضمنی انتخابات ہوں گے 25 ستمبر کو، اس میں کیا ہوگا اس پر بات کریں گے۔ لیکن ایک چھوٹا سا قصہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ 2-3 مہینوں سے میرا یوٹیوب چینل میں مسئلہ آ رہا ہے اور میرے ویڈیوز اپلوڈ نہیں ہو پا رہی، تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ اگر یوٹیوب چینل پہ نہ چلی تو فیس بک پیج پہ ضرور میری ویڈیوز آپ کے سامنے آئیں گی، اور یہ میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے، پاکستان کے آئین نے مجھے دیا ہے۔ فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف سپیچ پاکستان کے آئین میں لکھا ہے کہ یہ پاکستان کے ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ویوز، اپنے خیالات کا اظہار کر سکے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ اگر یوٹیوب چینل پہ نہ چلی تو فیس بک پیج پہ ضرور میری ویڈیوز آپ کے سامنے آئیں گی۔ ڈی جی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے آج انٹرویو میں کہا کہ شہداء کے لواحقین کو سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا سے بہت زیادہ دکھ ہوا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اگست سے ہم کتنی کرب سے گزر رہے ہیں کہ جو بلوچستان میں جو فلڈ ریلیف کو لیڈ کر رہا تھا، وہ ہیلی کاپٹر جب کریش ہوا تو ان میں سے ہمارے کچھ کمانڈرز جان بحق ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اس کی وجہ سے سوشل میڈیا پہ لوگ تنقید کر رہے ہیں اور ٹرول کر رہے ہیں اور ہمارے خلاف کمپینیں چلائی جا رہی ہے۔ تو یہاں پہ سر میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کی بھی نشاندہی کریں کہ آپ 2 چیزوں کو ملائن کر رہے ہیں، یہاں پہ اس میں گڑ مٹ کر رہی ہے آپ، اور اس کو آپ مکس کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ لوگ اگر ٹرولنگ کر رہی ہے تو وہ جو شہداء ہے، جو شہید ہو گئے ہیں وہاں پہ، ان کے خلاف نہیں کر رہی، بلکہ وہ کچھ چند لوگ ہیں جو کہ آپ کے ادارے میں بیٹھے ہیں، ان کے خلاف اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہو، جو کہ آپ لوگوں کو یہ تنقید بھی نہیں لگتی بلکہ آپ اپنے خلاف سمجھتے ہیں ان باتوں کو، اور خلاف اس لیے سمجھتے ہیں کہ آپ نے بھی ایک سائیڈ لیا ہوا ہے، ایک پولیٹیکل، ایک سیاسی جماعت کا سائیڈ لیا ہوا ہے، کیونکہ آپ کو یہ باتیں زیب نہیں دیتا کہ آپ ایک پریس کانفرنس میں کھڑے ہو کے یہ بات کریں کہ پاکستان کی جو دوسری حکومت آئی ہے، جو اس وقت کے لوگ امپورٹڈ حکومت کہتے تھے، ابھی بھی جو ان کے خلاف ہے وہ امپورٹڈ حکومت کہتے ہیں ان کو، اور آپ نے کہا کہ جب شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی ہے تو سٹاک ایکسچینج بھی سٹیبل ہو گئی ہیں اور ڈالر بھی سٹیبلائز ہو گیا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہلہ گلہ ہوا، پاکستان کی معیشت ڈوب گئی، سٹاک ایکسچینج کو کریش کر گئی، اس پر آپ کی کوئی بھی رائے نہیں آئے سامنے، تو اس وجہ سے لوگ آپ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور چند لوگوں کو بنا رہے ہیں، شہداء کو پورے پاکستان کے لوگوں کے دلوں میں دکھ ہے، درد ہے، کرب سے گزر رہے ہیں کہ ان کے بچے ہیں، ان کے خاندان ہے، ان کا غم ہمارا غم ہے، ان کی تکلیف ہماری تکلیف ہے، کیونکہ وہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ہمارے لیے اپنے دن رات محنتیں کرتے ہیں۔ تو ساری پاکستان ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، جس طرح آپ نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ پاکستانی قوم ہمارے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور ہمیں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے سے ہمت ملتی ہے، تو بے شک ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن جو کچھ آپ سے ہوتا ہے یا ہوتا آ رہا ہے، اور جو دوسری بات میرے ذہن میں آئی کہ پاکستان کی آرمی چیف کی حیثیت اتنی گر چکی ہے کہ وہ امریکہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے جا رہے ہیں اور ان سے پیسے کی بھیک مانگ رہے ہیں کہ اس حکومت کی مدد کرو۔ اور ابھی میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا، انہوں نے ایک صحافی ہے، انہوں نے ٹویٹ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آرمی چیف نے یو اے ای اور سعودی قیادت سے بھی آئی ایم ایف پروگرام پر بات چیت کی ہے۔ تو یہ آرمی چیف کا کام ہے ہی نہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مارشل لا لگا ہوا ہے تو ڈکلیئر کر دے مارشل لا، کھلے عام آئے، بات کرے، سامنے آئے۔ اس طرح تو نہیں ہوتا کہ آپ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ، ایک پولیٹیکل سیٹ اپ موجود ہے، وہ جو بھی ہے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہے، وزیر خارجہ ہمارا موجود ہے، ہمارا ڈیفنس منسٹر موجود ہے، اس کے باوجود آرمی چیف کا یہ کام ہی نہیں ہے جو وہ کر رہا ہے۔ تو اپنے کام کو سمجھیے، جو آپ کا کام ہے وہ کرے، اور جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو اپنا کام کرنے دے، تب یہ ملک ترقی کرے گا۔ جس طرح آپ
بار بار انٹرفیئرنس کرتے ہیں پالیٹکس میں، بار بار آپ نے معیشت کا بیڑا تو آپ نے غرق کر دیا، آپ کے انٹرفیئرنس کی وجہ سے غرق ہو گیا۔ معیشت اتنی نہیں ڈوبنی تھی۔ جو بھی لوگ آتے ہیں پولیٹیکل وہ سمجھتے ہیں سیاست کو، آپ نہیں سمجھتے سیاست کو۔ جنرل حمید گل صاحب نے 20 سال پہلے کہا تھا کہ فوج میں ایک بندے کو یہ نہیں پتا ہوتا، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کا ڈیفینیشن کر دے تو ان کو ڈیفینیشن کا بھی پتہ نہیں ہوگا۔ آپ نہیں سمجھتے سیاست کو، آپ کیوں انٹرفیئرنس کرتے ہیں بار بار؟ جو آرمی چیف یہ کر رہا ہے یہ پورے قوم کے لیے بدنامی کا باعث بنتی ہے۔ ہم بلیم کرتے ہیں شہباز شریف کا صاحب کو، وہ کہتے ہیں کہ بگر کانٹ بی چوزر، لیکن حقیقتاً آرمی چیف صاحب نے ہماری قوم کو بیکاری بنا کے رکھ دیا۔ اس طرح جو کام آپ کا نہیں ہے وہ آپ نہ کریں تو بہتر ہے، جو آپ کا کام ہے وہ ہم اپریشیٹ بھی کریں گے اور آپ کے شانہ بشانہ بھی کھڑے رہیں گے۔ اچھا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو 3 شوکاز نوٹس جاری کیا اور آج 3 اجلاس ہوئے۔ ایک بندے کو ہٹانے کے لیے دن رات محنتیں کی جا رہی ہے۔ کچھ تو ہوگا اس بندے میں کہ سارا سسٹم ان کے خلاف ہو گیا ہے، وہ پازیٹیو ہو نیگیٹو ہو۔ لیکن 3 اجلاس ہوئے۔ پہلا اجلاس ہوا، اس میں شوکاز نوٹس جاری کیے 23 اگست کو، اس میں طلبی ہے۔ دوسرا اجلاس ہوا، اس میں نااہلی کا ریفرنس 18 اگست کو طلبی ہے عمران خان کی۔ تیسرا اجلاس توہین عدالت 24 اگست طلبی ہے چیئرمین عمران خان کی۔ اور یہ جو ریفرنسز ہے وہ کس بنا پہ بھیجتے ہیں؟ پہلا جو ریفرنس بھیجا ہے وہ غیر ملکی پڑھنے کے حوالے سے دیا گیا ہے، جو 23 اگست کو اس کی ہیئرنگ ہوگی۔ تو غیر ملکی فنڈنگ کا تو آپ نے پورا ڈیٹیل نکال دیا، اور جن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا انہوں نے خود ویڈیوز چلائی کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم اوورسیز پاکستانی ہیں، ہمارے پاس پاکستان کا نیشنلٹی موجود ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے ان کو غیر ملکی ڈکلیئر کر دیا۔ عمران خان باڑ میں جائے، ان کو فنڈنگ ہوئے جو بھی ہوئے اس کا حساب ہونا چاہیے، ہر کسی سے ہونا چاہیے، لیکن اپنے پاکستانی کو آپ غیر ملکی کس طرح ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ صرف ایک عورت، ایک خاتون کی وجہ سے، رومیتا سٹی، اور آپ کے تاروٹ کہتے ہیں کہ رومیتا سٹی ہے کون؟ تو کسی نے آپ سے نہیں پوچھا کہ سجن جندال کون تھا جو بغیر ویزے کے آپ کے پاس آ رہا تھا اور آپ کے ساتھ فیملی میٹنگز کرتا تھا، اور آپ کے جو لیڈر ہے نواز شریف صاحب ان کے ساتھ بزنس پارٹنر بھی ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ غیر ملکی ہے اصل میں۔ رومیتا سٹی کا جو شوہر ہے وہ پاکستانی نیشنلٹی رکھتا ہے، وہ پاکستانی ہے جو کہ یو کے میں رہتا ہے، یو ایس میں رہتا ہے۔ اور آپ نے کہا کہ 13,250 حرام ہے اور 13,250 حلال ہے جو پاکستانی نے دیا ہے۔ یہ تو آپ کا ایگزامینیشن ہے، یہ تو آپ لوگ ایگزامن کرتے ہیں ایک چیز کو، اندھے کو بھی سمجھ آتی ہے کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں۔ دوسرا نوٹس جاری کیا ہے پی ڈی ایم کی درخواست پر عمران خان کی نااہلی کا۔ کس بات پہ آپ نااہل کرنا چاہتے ہیں؟ صرف یہ کہ آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے سیاسی میدان میں، اب تو وہ سیاسی میدان میں خود ہی اتر گیا، وہ میں آپ کے بعد میں بتاتا ہوں کہ کس طرح وہ خود آ جاتا ہے۔ تیسرا نوٹس جاری کیا کہ نون لیگی ایم پی اے نے محسن شاہ نواز رانجھا نام ہے ان کا، انہوں نے درخواست دی ہے جو کہ 24 اگست کو ان کی بھی ہیئرنگ ہے، اور اس درخواست پر جو دستخط ہے وہ آغا رفیع اللہ، آغا حسن بلوچ، ان لوگوں کا ہے کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، اپنے گھر میں کوئی نہیں جانتا ان لوگوں کو۔ انہوں نے درخواست دی ہے ایک مقبول ترین لیڈر اور مقبول ترین پارٹی کے سربراہ کے خلاف۔ اچھا جناب، عمران خان نے 9 حلقے جو کہ الیکشن کمیشن نے ضمنی انتخابات کے لیے اعلان کیا، ان پر عمران خان خود الیکشن لڑیں گے، ابھی پتہ چل جائے گا آپ کو۔ اور جو لوگ پیچھے سے یہ پلاننگ کر رہے ہیں نا، جو آپریشن ریجیم چینج کا بھی حصہ تھے، ان لوگوں کے لیے بھی درد سر بن چکا ہے اب۔ اگر آپ لوگ حقیقتاً سب چیزیں ان کے خلاف کرنا چاہتے ہیں تو آئے میدان میں مقابلہ کریں۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ 9 حلقے ہیں، 3 حلقے مولانا فضل الرحمان کے حوالے کر دیں، 3 زرداری صاحب کے حوالے کر دیں، بلاول کے حوالے کر دیں، اور 3 نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب الیکشن لڑیں، پتہ تو چلے کون مقبول ترین لیڈر ہے۔ میں غالباً کہتا ہوں کہ عمران خان کا مقابلہ یہ تینوں نہیں کر سکتے۔ اگر تینوں ایک سیٹ سے الیکشن لڑے اور عمران خان کے خلاف ہو تب بھی یہ الیکشن نہیں جیت پائیں گے، یہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں۔ یہ کوشش کر لے جتنی کوشش انہوں نے کرنی۔ اچھا، جو 9 حلقے ہیں انہوں نے خالی کروائے ضمنی انتخابات کے لیے، ان کی جو ووٹنگ میں دیکھ رہا تھا انتہائی، آپ کو پتہ چلے کہ یہ لوگ کتنی سوچ سمجھ کر یہ کھیل بناتے ہیں، اور پھر
عمران خان آتے ہیں ان کے سارے کھیل پہ پانی پھیر دیتا ہے۔ وہ حلقوں انہوں نے چن لیے ہیں، وہ جو 9 حلقے ہیں 130 میں سے، کہ تھوڑی سی مارجن سے پی ٹی آئی کا ممبر یہاں سے پاس ہوا ہے۔ فار ایگزامپل 4000 ووٹ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ نے لیا ہے 2018 میں، تو 3999 یا 3990 ووٹ پاکستان مسلم لیگ نون یا دوسری پارٹی نے لیے۔ ایسے حلقے سارے چن کے ایسے حلقے لیے ہیں اور اس پہ ضمنی انتخابات کرانے ہیں۔ ان کو یہ ضرور ذہن میں ہوگا کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کی اتنی اکثریت نہیں ہے، کیونکہ 2018 کے الیکشن میں تھوڑے سے ووٹ سے پاس ہوئے تھے اور اس دفعہ یہ فیل ہو جائیں گے۔ لیکن عمران خان نے ان کا کھیل ختم کر دیا، انہوں نے اعلان کیا کہ میں خود ہی 9 حلقوں سے الیکشن لڑوں گا۔ اور پچھلی دفعہ 2018 میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ عمران خان نے 5 حلقوں سے الیکشن لڑا تھا اور بہت بڑے بڑے برج الٹائے تھے، یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو جو 9 حلقے ہیں میں تھوڑا سا جانچ پڑتال کر کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ چیزیں۔ نمبر 1 جو پہلا حلقہ ہے N22 مردان کا، ہمارا حلقہ ہے۔ علی محمد خان صاحب کا، قاسم صاحب کے خلاف انہوں نے الیکشن لڑا تھا، جو کہ MMA کا کینڈیڈیٹ تھا۔ انتہائی شریف آدمی ہے، نفیس آدمی ہے، قابل آدمی ہے اور پاکیز آدمی ہے، لیکن ووٹ ہر کسی کا حق ہے، کسی کو دینا چاہتا ہے، ہر کسی کو کا اپنا ایک ویو ہے۔ لیکن قاسم صاحب نے یہ سیٹ ہارا تھا اور علی محمد خان صاحب نے جیتا تھا، لیکن چند ووٹوں سے جیتا تھا، غالباً 1000 ووٹ سے جیتا تھا۔ NA24 چارسدہ فضل محمد خان صاحب کا یہ حلقہ ہے اور انہوں نے ANP عوامی نیشنل پارٹی کا جو سربراہ ہے اسپندیر ولی کو شکست دیا تھا، وہ بھی توڑے سے ووٹوں سے پاس ہوا تھا، ان پر ضمنی انتخابات ہوں گی۔ NA31 پشاور شوکت علی، انہوں نے غلام بلور جو سب سے بڑا خاندان ہے عوامی نیشنل پارٹی کا، ان کو شکست دیا تھا۔ NA108 فیصل آباد فروخ حبیب صاحب، جو کہ عابد شیر علی پاکستان مسلم لیگ نون کے جو سب سے بڑے اور اعلیٰ قیادت میں شامل ہونے والے لوگ ہیں ان میں سے ایک ہے عابد شیر علی، ان کو شکست دیا تھا، اس پہ ضمنی انتخابات ہوں گی۔ NA118 118 ننکانہ صاحب، اعجاز احمد شاہ جو کہ مسلم لیگ نون کا جو کینڈیڈیٹ ہے، شہزرا منصب علی، ان کو شکست دیا تھا تھوڑے سے ووٹوں سے۔ NA237 ملیر کراچی جمیل احمد خان، پی ٹی آئی نے جیتا تھا، اور عبدالحکیم بلوچ جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہے، ان کو ہروایا تھا۔ NA239 کورنگی کراچی محمد اکرم چیمہ، پی ٹی آئی نے جیتا تھا 2018 میں، اور انہوں نے شکست دیا تھا سہیل منصور خواجہ کو، جو کہ MQM پاکستان کا، ان کا تعلق MQM پاکستان سے تھا، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان۔ NA246 46 کراچی ساؤتھ عبدالشکور، پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ، انہوں نے جیتا تھا، انہوں نے TLP احمد کو شکست دی تھی، اور تیسرے نمبر پہ آیا تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب۔ تو یہ تو آپ کی کارکردگی ہے، اور آپ نے جان بوجھ کے ایسے حلقے چن لیے کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کی اکثریت کم ہوگی۔ لیکن میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ تینوں کینڈیڈیٹ، نواز شریف صاحب بھی آ جائے، نواز شریف، زرداری صاحب، بلاول بھٹو، شہباز شریف، حمزہ شہباز بھی آ جائے، مریم نواز بھی آ جائے، اور مولانا فضل الرحمان سمیت 2-3 لوگ بھی آ جائے، اور یہ عمران خان کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اگر انہوں نے یہ الیکشن جیت لیا تو میرا نام بدل دینا، یہ نہیں جیت سکتے، کیونکہ ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جس طریقے سے حکومت میں آئے وہ غلط ہے، جو لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں وہ غلط ہے، ان کا انٹرفیرنس سیاست میں یہ غلط ہے، جو لوگ اس معیشت کو ڈبانا چاہتے ہیں یہ غلط ہے، جو ہمارے ڈالرز سٹیبل نہیں ہو پا رہی وہ غلط ہے۔ تو اس ساری چیزوں کا پتہ چل جائے گا، اور افغانستان میں جو ڈرون گرا تھا ان کا بھی 2-3 دن میں پورا ڈیٹیل سامنے آ جائے گا کہ کس طرح یہ ڈرون گر گیا اور کس طرح ہمارے پاکستان میں ڈالر کا ریٹ بھی گر گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔